آسمانوں میں صبح کا سورج کب کا نکل چکا تھا۔ دھلی دھلائی صبح نے ان سب کا استقبال کیا تھا۔ وہ جو صبح سویرے ہی سوئی تھی، اپنی ماں کی آواز پر دونوں آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی تھی۔ چھن چھن کرتی دھوپ اب کمرے میں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ اوہ ماما، یہ تو بند کریں یار۔ سوہا نے دوبارہ لیٹنا چاہا تھا۔ سوہا، ڈرامے بند کرو اور اٹھو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ آج ہم سب کو گاؤں جانا ہے؟ ماں نے جیسے اطلاع دی تھی۔ میں نے بھی 10 بار آپ کو کہا ہے کہ مجھے وہ لوگ پسند نہیں۔ عجیب قسم کا رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ ہم لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یا تو ہم ایلین ہیں یا وہ۔ سوہا کی بات پر اندر آتی رمیسا ہنسی تھی۔ مما، آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ ہی کو تو سردار حاشر ہی پسند نہیں ہے۔ سوہا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا حاشر کا نام سن کر۔ سردار رحمان اپنے گاؤں کے نہ صرف سردار تھے بلکہ جاگیردار بھی تھے۔ کافی زمینیں ان کے نام تھیں، ان کا نام سردار تھا۔ رب نے سردار رحمان کو 3 بیٹوں سے نوازا۔ سردار حبیب، جن کے 2 بچے عائشہ نور اور سردار حاشر تھے، ان سب سے چھوٹے تھے سردار عریب، جن کی 3 بیٹیاں ہانیہ، ہادیہ اور رانیہ تھیں، اور سب سے آخر میں تھے سردار دوراب، جو پسند کی شادی کر کر گاؤں چھوڑ گئے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ارسل، داور اور حارث، اور 2 بیٹیاں زوہا اور رمیسا۔ کافی عرصے بعد ان کو گاؤں بلوایا گیا تھا۔ کچھ دوراب صاحب بھی اب اپنے گھر جانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ زوہا کو لے کر گاؤں گئے تھے۔ تب زوہا بہت چھوٹی تھی۔ سوہا کی جس انسان سے سب سے زیادہ لڑائی ہوئی وہ سردار حاشر تھا، جو اس پر بلا وجہ کا روپ چھاڑتا تھا۔ حاشر کا تو نام سنتے زوہا نے جھرجھری لی تھی۔ جب بابا سائیں، ہم بس آ رہے ہیں۔ گاڑی میں بس رمیسا، زوہا اور ان کی بیوی ہی تھیں۔ داور اور حارث ملک سے باہر تھے اور ارسل کو کچھ ضروری کام تھا، وہ نہیں آ سکا۔ سب نے ان کا اچھا استقبال کیا تھا۔ سوہا کو ان سب کا رویہ بس ٹھیک ہی لگا۔ یہ ملو دوراب میرے بیٹے حاشر سے۔ دادا کی بات سنتے سوہا نے نظریں اٹھا کر سردار صاحب کو دیکھا، جس نے زوہا کی ڈریسنگ دیکھتے شکل سے بنا لی تھی۔ ارے میرا شہزادہ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ سوہا کو اچھا نہ لگا کہ بابا اس سے پیار کریں۔ آپ لوگ آئیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ اپنی تائی کی بات سنتے اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ہانیہ، مجھے میرا کمرہ دکھا دو، مجھے بھوک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہانیہ کو اس نے اپنے اوپر حاشر کی نظریں صاف محسوس کی تھیں۔ آئے ہانیہ، اس کو کمرہ دکھانے لے گئی۔ وہ جو اس وقت کی سوئی ہوئی تھی، بھوک کے احساس کے سبب رات 8 بجے جاگی تھی۔ نیچے آئی تو سب بیٹھے تھے، جان چھوڑ گئی تھی۔ اس کو کوفت ہوئی تھی ان سب سے۔ سوہا بیٹا، کیا کھاؤ گی؟ اپنی ماں کی بات سنتے حاشر نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، جو اس وقت کھلی سی ٹی شرٹ پہنے، ساتھ لمبا سا فلیپر پہنے دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ شہر میں رہتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تہذیب ہی بھول جاتی۔ اس نے آنکھیں پھیر لی۔ وہ اس کی منگیتر تھی۔ شاید زوہا کو علم نہ ہو اس بات کا، مگر سردار حاشر اچھے سے جانتا تھا یہ بات اس کو یہ لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ بس جلد از جلد اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ رات قریباً 1 کے قریب کمرے میں آیا، کچھ کام کر کے فارغ ہوا تو لان میں بیٹھے وجود پر نظر پڑی۔ اس نے غصے سے نیچے کا منظر دیکھا، جہاں وہ بغیر شال کے یوں لان میں بیٹھی تھی۔ چونکہ لان نیچے کی جانب تھا، کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ غصے سے دندناتا وہ نیچے آیا، جہاں وہ میڈم کال پر بات کر رہی تھی۔ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ بابا کو یہاں آ کر کیا ملتا ہے جو آ جاتے ہیں ہر 6 سال بعد۔ وہ شاید فون پر کسی سے اپنے باپ کی شکایت کر رہی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، حاشر کو لگا وہ کسی لڑکی سے مخاطب تھی۔ حاشر پر نظر پڑتے ہی سوہا نے اپنی ٹیبل پر رکھی ٹانگیں نیچے کر لیں اور سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کیا کوئی آیا ہے؟ فون پر موجود انسان نے سوال کیا۔ ہاں ہے، ایک نفسیاتی پاگل آدھا۔ اس کو لگا حاشر کو انگلش نہیں آتی ہوگی، جس پر حاشر کو انگریزی میں ہی ایسے القاب سے نوازا۔ سردار حاشر کا بسنا چل رہا تھا۔ اس کے
1.5 فٹ لڑکی کو کنویں میں پھینک دے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب گھر کی عورتیں تہذیب سے بالاتر کپڑے زیب تن کریں گی تو ہم جیسے مردوں کو غیرت مند نفسیاتی بننا پڑتا ہے۔ انگریزی میں کیے گئے لقب کا جواب انگریزی میں ہی ملا۔ ایکسکیوز می، آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ سب کہنے والے؟ میں اب آپ سے پوچھ کر کپڑے پہنوں گی، اس نے سوال کیا تھا۔ حاشر تنزیہ مسکرایا۔ مجھ سے پوچھ کر مت پہنیں، لیکن تہذیب کا خیال رکھیں۔ اس گھر میں اور بھی بیٹیاں موجود ہیں، وہ آپ کی وجہ سے باغی ہو سکتی ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ کی گردن ہوگی اور میرا ہاتھ۔ حاشر کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ زوہا کا جی چاہا اس پر اپنا فون دے مارے، اور زوہا نے یہ کیا بھی تھا۔ اس کا اپنا ہی کزن زہر لگتا تھا، جو فضول میں سب پر روب جھاڑتا رہتا۔ وہ اس آدھے پاگل کو اگنور کرتی اندر چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں چچا نے اس کی تربیت ایسی کیوں کی، وہ خود سے بڑبڑاتا اندر آ گیا تھا۔ حاشر کی بہن عائشہ کی شادی تھی۔ وہ سب اس لیے کافی سالوں بعد حویلی میں جمع ہوئے تھے۔ جب اس کو اس بات کا علم تو تقریباً اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تو پہلے بتانا تھا نا دادا سائیں، ہم پہلے ہی تیاری کر کر آتے، اور تم مس نے کہیں کہ روز میری تم سے بات ہوتی تھی اور تم نے بتایا بھی نہیں۔ دادا سائیں کو اپنی یہ پوتی بہت پسند تھی جو ہر ایک پر اپنی مرضی تھوپتی تھی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے گڑیا، تم لوگ حاشر کے ساتھ شہر چلی جانا، وہاں سے کر لینا خریداری۔ دادا کی بات سنتے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ نہیں دادا سائیں، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، میں خود جاؤں گی۔ اس کی بات سنتے حاشر کا میٹر گھوما تھا۔ ہمارے خاندان کی عورتیں اکیلے نہیں نکلتی بی بی۔ حاشر کے لہجے کا طنز سب نے برداشت کیا۔ پہلی بات، میرا تعلق آپ کے خاندان سے نہیں، اپنے باپ کے خاندان سے ہے۔ دوسرا بات، آئندہ مجھے فضول القابات سے مست نوازنا۔ اس کی بات سنتے حاشر مسکرائی۔ یہ تو تمہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ تم کس کے خاندان سے ہو۔ ظاہر ہے عورت کا خاندان وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ کہتے وہ جا چکا تھا۔ تائی امی، ان کو کیا آپ نے کریلے کھا کر پیدا کیا تھا؟ کتنے کڑوے ہیں یار۔ سب اس کی بات پر ہنس دیے تھے۔ نہیں بیٹا، یہ مینوفیکچر فالٹ ہے۔ تائی کی بات پر اس کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ اگلے دن سب نے حاشر کے ساتھ جانا تھا، اور حاشر صبح سے ہی غائب تھا۔ اس کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے تم لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس انسان سے اچھی کی امید نہ رکھو۔ وہ سب تیار تھی، مگر حاشر کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ میں آپ کو اس لباس میں کہیں نہیں لے کر جا رہا۔ اس کی کرخت آواز گونجی۔ اف، اب کیا خرابی ہے اس میں؟ عائشہ نے بھائی کو گھورتے کہا تھا۔ جو بھی ہے، میں اسے نہیں لے کر جا رہا۔ جا کر کپڑے تبدیل کر کر آئیں اگر جانا ہے۔ زوہا نے ابرو اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ اور میں آپ کی بات کیوں مانوں گی حاشر صاحب؟ گھر کے بڑوں نے ان دونوں کو چوہے بلی کی طرح لڑتے دیکھ کر سر پکڑا تھا۔ ماننی پڑے گی اگر جانا ہے۔ اس کی بات سنتے وہ مسکرایا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں جیسے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بیٹھی رہوں گی نا؟ مجھے اور کوئی کام تو ہے ہی نہیں۔ زوہا اور حاشر کو اس طرح لڑتے دیکھ کر سب صوفوں پر جا کر بیٹھے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے زوہا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی جا کر چینج کر کر۔ اب آپ کی بات پر وہ مسکرائی تو کہ بابا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں اپنی گاڑی میں جاؤں گی۔ کہتے ہوئے وہ اندر جا چکی تھی۔ کچھ پل بعد وہ باہر آئی، اور اس وقت سادی سی شلوار قمیض میں ملبوس اچھی لگ رہی تھی۔ اوہ، اس نے کیسے سمجھ لیا کہ اتنی آسانی سے زوہا اور آپ کیسے مان سکتی؟ آخر وہ بھی سردانی تھی، بالکل حاشر کی ٹکر کی۔ دونوں کی گاڑیاں ایک ساتھ گاؤں سے نکلی تھیں۔ زوہا حاشر کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ حاشر نے غصے سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکی، اس نے میرے ہاتھوں ختم ہونا ہے۔ اس نے اپنے پیچھے آتی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کو زوہا کی گاڑی کے ساتھ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ان گاڑیوں میں گارڈز ہی گارڈز تھے اور ان کی سو کالڈ حفاظت۔ زوہا نے نقل سے سر جھٹکا جب اچانک اس کی گاڑی سے کسی کی ٹکر ہوئی تھی۔ اس نے فوراً بریک لگائی تھی۔ سامنے سے کوئی اپنی سیاہ گاڑی سے نکل رہا تھا۔ زوہا بھی گاڑی سے نکل کر باہر آئی تھی۔ ساتھ سب گارڈز اس کے آس پاس تھے۔ آئیے سردارنی صاحبہ، خوش آمدید۔ سید احمد نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے طنزیہ کہا۔ میری گاڑی کا آگے کیا تھا؟ اس نے نہ سمجھی سے سوال کیا۔ دور کہیں حاشر کی نظروں
نے احمر اور زوہا کو آمنے سامنے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ آپ کو علم ہے کہ آپ کی گاڑی سے میرے کوکو کی جان جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے کتے کی جانب اشارہ کیا جو زوہا کے پیروں کے پاس ہی تھا۔ اس سے پہلے وہ زوہا پر حملہ کرتا احمر نے اس کی رسی کھینچی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر ذرا سی بھی زوہا اس کے پاس گئی تو وہ زوہا کو چیر پھاڑ سکتا تھا۔ حاشرے کی گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ کیا مسئلہ ہے احمر؟ وہ اپنی زبان میں سے مخاطب ہوا۔ حاشر اس بھوری آنکھوں والے لڑکے کو اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، جس کو سن کر وہ لڑکا مسکرایا۔ زوہا سمجھ نہ سکی کہ حاشر نے اس کو کیا کہا ہے، لیکن وہ یہ محسوس کر سکتی تھی کہ حاشر احمد کے وہاں کھڑے ہونے سے خوش نہیں تھا۔ وہ بار بار اس کو یہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا۔ یہ بات تو کوئی بھی سمجھ سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے فوراً زوہا، حاشر نے زوہا کو مخاطب کرتے کہا، جو اچانک اس کو ایسے دیکھنے لگی تھی جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے، لیکن حاشر کے ماتھے پر تنی رگیں دیکھ کر وہ جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ باتیں حاشر اسی کو اٹھا کر ہی کہائی میں نہ پھینک دے۔ کچھ ہی دیر بعد احمد اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ حاشر وہاں کھڑا 2 سیکنڈ نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ زوہا نے اس کو شیشے بجا کر مخاطب کیا، جس پر اس نے زوہا کو ایسے دیکھا جیسے ساری غلطی زوہا کی ہو۔ میری بات سنو لڑکی، تم زیادہ اوور کانفیڈنٹ مت بنا کرو۔ تمہیں کہا کس نے تھا کہ تم اس کے منہ لگو؟ ہاں ٹھیک ہے، تم سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن گاڑی سے نکلنے کا کہا کس نے تھا؟ حاشر پہلی دفعہ زوہا پر یوں چلایا تھا، جس پر گاڑی میں بیٹھی سبھی لڑکیاں لڑکے اس کو دیکھنے لگے تھے۔ سبھی ہراساں لگ رہے تھے۔ سارا غیر ضروری اوور کانفیڈنس میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ حاشر صاحب سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ پر چلا کر اپنی ڈھاک بٹھا لیں گے اور میں آپ کی اس اونچی آواز سے ڈر جاؤں گی۔ میں آپ سے زیادہ اونچی آواز کا استعمال جانتی ہوں۔ کہتے ہی زوہا نے گاڑی کا دروازہ ایسے پٹکا تھا جیسے اس کے باپ کی گاڑی ہو، ویسے گاڑی اس کے باپ کی تھی۔ حاشر کو محسوس ہوا کہ وہ کسی دیوار سے اپنے سر پٹک رہا ہو، جس کو کوئی بات سمجھ آتی ہی نہیں تھی۔ وہ سر جھٹکتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا اور وہاں سے ہانی اور ہادیے کو زہوس کی گاڑی میں بھیجا تھا اس کی حفاظت کے لیے۔ ارے واہ، کتنے بڑے باڈی گارڈ بھیجے ہیں حاشر صاحب نے، کہتے وہ ہنسی تھی، جبکہ ہادی اور ہانیہ بھی اس کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ ان کو اپنی یہ والی کزن بہت اچھی لگتی تھی، جو ہر کسی کو اس کے مطابق جواب دے دیا کرتی تھی۔ ان میں تو اتنا کانفیڈنس تھا ہی نہیں۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا ابھی کہ آپ حاشر بھائی کے سامنے اتنا بول لیتی ہیں۔ ہم تو ان سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ان کو جیت کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں۔ ہانیہ کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ کیوں، تمہارے حاشر بھائی کیا بندے کھاتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ دونوں کھلکھلائی تھیں۔ تو پتہ نہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر وہ اپنا غصہ ضرور پی جاتے ہیں۔ حالیہ کی بات پر زوہا نے گردن موڑ کر پچھلی گاڑی میں آتے حاشر کو دیکھا تھا، جو اسی کو دیکھ رہا تھا، مطلب جیسے اس پر نظر رکھی ہو۔ زوہا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کا تعاقب کرے۔ دونوں کی گاڑیاں یکساں شہر کی حدود سے داخل ہوئی تھیں۔ زوہا یہ دیکھ کر حیران تھی کہ کیسے سب حاشر کو سلام کر رہے ہوں۔ کیا وہ یہاں آتا رہتا تھا؟ اس کے دل نے سوال کیا تھا۔ خیر، اگر آتا بھی ہو تو مجھے کیا، ٹریگولا نہ ہو تو۔ یہ کہتے ہی زوہا نے سر جھٹکا تھا۔ گاڑیاں شہر کے سب سے اچھے مال میں داخل ہوئی تھیں۔ گارڈز کو دیکھتے سبھی چوکنا ہو گئے تھے۔ سب نے ان کو راستہ دیا تھا۔ جس نے جو چیز پسند کرنی تھی وہ سب پسند کر کے تھک چکے تھے، جبکہ زوہا کو ابھی تک اپنی پسند کا جوڑا بھی نہیں ملا تھا۔ وہ پورے مال میں گھومتی رہی تھی، لیکن اس کو ابھی تک کوئی بھی ایسا جوڑا نہ ملا جو وہ پہن سکتی۔ لڑکی، جو لینا ہے جلدی لو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، ہم نے واپس جا کر بہت سارے کام کرنے ہیں۔ حاشر نے اس کو مخاطب کرتے کہا، جس پر زوہا نے آنکھیں گھماتے اس کو دیکھا تھا۔ میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ آپ میرے ساتھ آئیں، اور اب اگر آ ہی گئے ہیں تو مجھے میری چیزیں لینے دیں، ورنہ میں یہیں بیٹھ جاؤں گی۔ کہتے ہی زوہا اگلی دکان کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ حاشر نے آسمان کو ایسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ اس کو کس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بالآخر اللہ اللہ کرتے ہی اس کو ایک جوڑا پسند آ ہی گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیو لیس تھا اور بیک لیس بھی۔ اس کے سلیوز لگوانے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ سوچتے زوہا نے وہ ڈریس بھی ریجیکٹ کرنا چاہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ماما کو سارے کام آتے ہیں، وہ آپ کو لگا دیں گی، ہانیہ نے کہتے زوہا کی مشکل آسان کی تھی۔ اس نے جلدی جلدی وہ جوڑا پیک کروایا تھا، مبادئ کوئی اور اس کو دیکھ نہ لے، اور پھر حاشر کے لیکچر شروع ہو جائیں گے کہ ایسے کپڑے اس کے خاندان کی عورتیں نہیں پہنتی۔ بھلا کوئی اس لڑکے سے پوچھے کہ کیا اس کے خاندان کی عورتیں روبوٹ تھیں جن کے اشاروں پر چلتی تھیں؟ خیر، اگلے دن نکاح تھا اور اس کے لیے وہ لوگ جتنی جلدی ہو سکتا تھا واپس آ گئے تھے۔ واپسی آ کر سب لڑکیاں مہندیاں لگوانے بیٹھی تھیں، جبکہ زوہا کو اس بات پر بھی نخرہ تھا کہ وہ مہندی نہیں لگوائے گی۔ سب نے اس کو بہت فورس کیا تھا کہ وہ مہندی لگوا لے، لیکن چونکہ زوہا کو مہندی پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے ایک دفعہ بھی مہندی نہ لگوائی تھی۔
اگلے دن صبح ہی ان کی حویلی پر گہما گہمی عروج پڑتی۔ نکاح کی وجہ سے گھر میں کافی رونق سی ہوئی گئی تھی۔ سب لڑکیاں تیار ہو کر آ چکی تھیں، جبکہ زوہا ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ اس کو وہی مسئلہ تھا کہ اس نے سلیو لیس کپڑے لیے تھے اور ابھی تک اس کے بازو نہیں لگ سکے۔ نہ جانے وہ کپڑا کیسا تھا کہ جیسے جیسے سلائی ہوتا جا رہا تھا وہ بازو اوپر سے خراب ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ زوہا بازو کی جگہ پر دوپٹہ فکس کر لے گی، لیکن یہ اس کے لیے کافی مشکل عمل ثابت ہوا تھا۔ بھلا وہ دوپٹہ کہاں کیری کرنا چاہتی تھی؟ بڑی مشکل سے اس نے دوپٹے اپنے دونوں کندھوں پر دوپٹہ ڈال کر فکس کروایا تھا۔ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ ہلکے صفی رنگ کا لہنگا اور شرٹ میں ملبوس ریڈ کلر کا دوپٹہ اپنے کندھوں پر ڈالنا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں شولڈر پر بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ حسین لگ رہی تھی۔ سیڑھیوں تک نیچے آئی تو اس کی پہلی ملاقات ہی امر سے ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ امر نے جب اس کو راستہ روکا تو اس نے سوال کیا تھا۔ عموماً شادی کے فنکشن پر دشمنوں کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے۔ امر نے اس کو یہ بتایا کہ وہ ان کا دشمن تھا، جبکہ یہ بات اس کو ہانی، ہادی یا ہاشم میں سے کسی نے نہیں بتائی تھی۔ تو آپ ہمارے دشمن ہیں، وہ مسکراتے کہہ رہی تھی۔ جب اس کے سامنے سے ہال کے اندر داخل ہوتے ہاشم نے ان دونوں کو دیکھ کر بڑی بری سی شکل بنائی تھی۔ وہ دونوں اس کو ایک ساتھ کیوں نظر آتے تھے؟ ہر جگہ دونوں ہی ایک جیسے منافق ہیں۔ وہ ان کو اگنور کرتا چلا گیا۔ نکاح کا ایونٹ بآسانی گزر گیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا۔ ہاشم نے محسوس کیا تھا کہ سارے ایونٹس میں وہ زوہا کو دیکھتا رہا تھا۔ ہاشم کو یہ دیکھ کر غصہ ضرور آیا تھا، لیکن وہ کر بھی کہہ سکتا تھا۔ وہ خود ہی مرکز جان بنی ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ ہاشم مسلسل اس چیز کو اگنور کر رہا تھا، لیکن جہاں وہ جاتی تھی امر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ نکاح سے فارغ ہو کر اس نے اس جانب ادھر ادھر دیکھا تو نہ ہی امر ہے نہ ہی زوہا۔ نہ جانے کیوں اس کو یہ دیکھتے ہی بے چینی ہوئی تھی۔ ہانی میری بات سنو، زویا کدھر ہے؟ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہاشم کے سوال پر ہانیہ نے چبنیس کو دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں زوہا باجی کا؟ ہانیہ نے کہا۔ چھوٹی لڑکی، تم سے جتنا سوال کیا جاتا ہے نا اتنا ہی جواب دیا کرو، یہ کہتا ہے۔ اس نے ہانیہ کو گھورا تھا جبکہ وہ دانت نکالنے لگی۔ وہ زوہا باجی کو ایسے کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے وہ چینج کرنے گئی ہیں۔ سنتے اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن امر وہ کدھر تھا؟ پریشانی کی بات یہ تھی، امر سے کسی بھی بد عمل کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ امر اس کا کزن تھا اور جاگیردار بھی۔ کسی ذاتی تنازع کے سبب سے ان لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لیکن پھر بھی شادیوں جیسے ایونٹس پر دشمنوں کو بھی بلا کر عزت سے نوازا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دشمنی ختم ہو جائے۔ ویسے بھی اس کے دادا سردار صاحب دل کے بہت اچھے انسان تھے۔ ویسے ہی نہ جانے اوپر کی جانب جاتے اسے زوہا کے کمرے میں جھانکا تھا، وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ یہ یہاں نہیں ہے تو کہاں گئی؟ نہ جانے کیوں اس کو پریشانی سی ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا عائشہ کے کمرے میں آیا تھا، جہاں سے اس کو کھٹ کھٹ کی آواز آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے دروازہ کھولا تو جو منظر اس کے سامنے تھا اس کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ عائشہ کے کمرے میں بھی کوئی نہ تھا، لیکن اس کے واش روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے شکر کا سانس لیا کہ وہ ٹھیک تھی۔ جیسے ہی واپس پلٹنے لگا تو اچانک دروازہ زور سے بند ہوا تھا اور بجلی دھماکے سے چلی گئی تھی۔ اس نے فون کی لائٹ جلاتے دروازہ کھولنا چاہا تھا، لیکن شاید دروازہ باہر سے لاک ہو چکا۔ ہاشم نے غصے سے اپنا سر پکڑا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش تھی؟ اور اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھولتے زوہا باہر آئی۔ وہ اس وقت چھوٹی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی اور سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھی تھی۔ اچانک سے جیسے پورے عمارت میں سناٹا پھیل گیا تھا اور جو منظر اس کے بعد ہونے والا تھا وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی لیے آگے بڑھ کر زوہا کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو لڑکی، اس میں شور مچانے والی کون سی بات ہے؟ دروازہ خود ہی لاک ہوا گیا ہے اور میں بس وہ آگے کچھ کہہ نہ سکا تھا۔ مزید وہ کیا کہتا ہے کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا؟ کیا اس کو وہ زوہا کی پریشانی کے لیے آیا تھا؟ لیکن آپ کو یہاں آنے کا مقصد کیا تھا جب آپ جانتے تھے کہ میں یہاں اس کمرے میں ہوں؟ زوہا اس پر شک کر رہی تھی۔ خدایا، وہ اس پر شک کر رہی تھی جس کا محافظ تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی صفائی دیتا دروازے کا لاک کھلا تو سب ہی کے سب اندر آئے تھے اور ان کو یوں اس حالت میں دیکھ کر سب کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا سوال گونج رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں سکا۔ زوہا ان سب کو دیکھتے ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ اس وقت نہا کر نکلی تھی اور گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا۔ ظاہر ہے کسی نامحرم کے ساتھ اس کو کوئی یوں دیکھے گا تو اس کا ذہن میں تو زیادہ سوال آئیں گے ہی نا۔ ہاشم، زوہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور زوہا، تم چیخی کیوں تھی؟ ماں کی آواز پر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہ سکی تھی اور یہ آنسو اس کے لیے کتنا بڑا عذاب بننے والے تھے یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔
آپ کو اس کے آنسو نظر نہیں آ رہے ممانی؟ آپ زوہا سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حاشر سے پوچھیں کہ وہ یہاں اس کمرے میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ احمد کی کہی اس بات پر اس کا جی چاہا کہ احمد کا منہ توڑ دے بھلا۔ وہ اس کو ایسا لگتا تھا دادا سائیں میں صرف یہاں زوہا کی خیریت دیکھنے آیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ دادا سائیں کو اس کی بات پر اچنبھا ہوا۔ پہلے تو کبھی تم نے زوہا کی اتنی فکر نہیں کی تو آج کیوں؟ دادا صاحب کی بات پر اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے یہاں پر ہونے پر لعنت بھیجے۔ وہ آیا ہی کیوں تھا یہاں پر؟ اگر وہ یہاں نہ آتا تو وہ پھنستا بھی نہ۔ خیر اگر یہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو آپ لوگ مجھ پر شک بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ میری منگیتر ہے اور آپ سب بڑے اس بات سے واقف ہیں، میں ان پر گندی نظر کیوں رکھوں گا؟ یہ کہتے اس نے زوہا کی جانب دیکھا تھا، جس کے لیے بات ایسی تھی جیسے اس کے پیروں سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو یا اس کے سر سے کسی نے آسمان ہٹا دیا ہو۔ وہ اس وقت کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یہ سب جھوٹ ہو یا اس کے واقف ہی نہ ہو یہ بات۔ بے شک یہ تمہاری منگیتر ہے لیکن نکاح میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تو تم اس سب کے بعد اس سے نکاح سے انکار کرتے تھے یا اس کا الزام کسی اور پر لگا دیتے۔ دادا کی بات پر وہ مدھم سا مسکرایا۔ دادا صحیح میں آپ کو ایسا لگتا تھا؟ خیر جتنی بھی بدنامی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، کل تمہارا اور زوہا کا نکاح ہے۔ حویلی میں کہتے ہی دادا سائیں چلے گئے تھے اور آہستہ آہستہ سب بڑے چلے گئے۔ کمرے میں وہ اور زوہا کے لیے رہ گئے تھے۔ وہ خود بھی جانا چاہتا تھا لیکن زوہا کے بعد اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ میں آپ سب کے نکاح کی جگہ مرنا پسند کروں گی۔ کہتے ہیں زوہا رو دی تھی۔ بی بی میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ وہ وہاں سے چلے گیا تھا اور اس کی زندگی مزید انجیرن کر گیا۔ ایسا تو اس کو کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کا نکاح اس کی کزن سے ہونے والا تھا۔ اس پر تو کبھی زندگی میں کسی نے کوئی پابندی لگائی ہی نہیں تھی، اور اب یوں اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کوئی لے رہا تھا۔ وہ جی بھر کر سب سے بدظن ہونا چاہتی تھی اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ اگلی صبح جہاں نکاح کی تیاریاں روز پر تھیں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر قبل عائشہ اس کو تیار کر کر نیچے گئی اور جیسے ہی عائشہ کمرے سے روانہ ہوئی اس نے اپنا تیار کیا ہوا بیگ اٹھایا اور اسی لہنگے میں گھر کے پچھلی سائڈ سے باہر کی طرف آئی جہاں احمد اپنی گاڑی لی اسی کے لیے کھڑا تھا۔ احمد سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ احمد اس کو شہر میں چھوڑ دے گا۔ اسے لگتا تھا اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، اس کا نکاح کسی نے نہیں کروایا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے یہ سب جو کل ہوا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ وہ کسی پرانے زمانے کی خاتون نہیں تھی جو اپنی عزت پر بات لے کر بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ پاک تھی اور اس کا نکاح بھی کسی اور سے ہو سکتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ ان دونوں کو کسی ایسے بندھن میں باندھا جائے جس کی وہ خواہش ہی نہ رکھتے ہوں۔ احمد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو چکی تھی اور اس بات کا علم وہاں پر کسی کو بھی نہیں تھا۔ زوہا آپی کیا واش روم میں ہے؟ ہانیہ نے جب واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ واش روم میں نہیں تھی۔ ہانیہ کے لیے بات کافی حیران کن تھی۔ وہ نیچے آئی اور اس نے عائشہ کو بتایا کہ زوہا نے کمرے میں موجود نہیں۔ عائشہ حیران ہوئی تھی کہ زوہا کہاں جا سکتی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل تو وہ اس کو تیار کر کے نیچے آئی تھی۔ جب اوپر گئی تو واقعی وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے یہ بات گھر کے بڑوں سے چھپائی تھی لیکن ابھی سردار حاشر کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پریشان بیٹھا تھا، نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ تبھی اس کو احمد کو میسج ملا، I stole your everything۔ حاشر اس کے بعد کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بچپن میں جب وہ دونوں چھوٹے تھے اور کھیلتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کی کوئی ایک ایسی چیز چرا لیتے تھے جو ان کے لیے بہت ضروری ہوتی تھی۔ حاشر سمجھ نہ سکا کہ اس کے لیے آج کی ضروری چیز کیا تھی۔ اتنی دیر میں عائشہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی۔ کیا ہوا عائشہ؟ اس نے عائشہ کو دیکھا جو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ بھائی وہ زوہا اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ اس کی بات پر حاشر کو لگا کہ جیسے اس نے حاشر کے پیروں سے زمین نیچے کھینچ لی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حویلی میں ہی ہوگی، ادھر ادھر دیکھو۔ حاشر کو اب احمد کے میسج کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ او خدایا، وہ اس کی ہونے والی بیوی کو لے گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم ہمیشہ مجھ سے جیت کیوں جاتے ہو۔ دیکھنا ایک دن میں تمہاری سب سے پسندیدہ چیز تم سے چھین کر لے جاؤں گا اور اسے ہمیشہ کے لیے توڑ دوں گا۔ احمد نے اس کو غصے سے کہا تھا جب وہ احمد سے 6 سال بڑا تھا، لیکن ان دونوں کی بہت بنتی تھی
اور اکثر لڑتے بھی تھے۔ بچپن سے ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے، لیکن یہ کھیل تھوڑا منفرد تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کوئی ایک پسندیدہ چیز ایک دوسرے سے دور لے جاتے تھے اور کسی ایسی جگہ جا کر چھپا دیتے تھے جہاں سے اگر اگلا بندہ وہ چیز ڈھونڈ لے تو وہ سربراہ کہلاتا تھا۔ اور حاشر اس معاملے میں بہت ذہین تھا۔ وہ ہر دفعہ اپنی پسندیدہ چیز ڈھونڈ نکالتا تھا۔ وہ اپنی چیزیں کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتا، لیکن آج شاید احمر جیت گیا تھا۔ وہ اس کی پسندیدہ عورت کو لے گیا تھا۔ وہ کوئی چیز نہیں تھی۔ احمر یہ بات سمجھ نہ سکا۔ احمر کو شروع سے ہی تھوڑا نفسیاتی مسئلہ تھا، جس وجہ سے وہ کافی حد تک غصہ ہو جاتا تھا، ایگریسو ہو جاتا تھا۔ احمر اور حاشر دونوں کو اپنا اپنا پسندیدہ کھیل یاد تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا جب اس کے بابا دبئی سے اس کے لیے بہت ہی خوبصورت نفیس سی مہنگی گاڑی خرید کر لائے۔ وہ گاڑی اتنی پسند تھی حاشر کو کہ وہ کسی کو اس کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا تھا، لیکن ایک دن وہ گاڑی اس کے گھر سے غائب ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گاڑی احمر ہی لے کر گیا ہے۔ جب وہ احمر کے بابا کے ڈیرے پر گیا تو وہاں پر جو اس نے منظر دیکھا وہ اس سے بہت دل برداشتہ ہو گیا۔ احمر نے غصے میں وہ گاڑی توڑ کے پھینک دی تھی، اس کی گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ بات اس کے ذہن میں ابھی بھی گھوم رہی تھی اور وہ سخت پریشان تھا کہ کہیں احمر زوہا کو کچھ کر نہ دے۔ بلا شبہ وہ اس کی پسندیدہ عورت نہیں تھی، لیکن وہ تھی اس کی منگیتر، اس کے نام سے جانی جاتی۔ جب سے اس کو پتہ چلا تھا کہ زوہا اس کی منگیتر ہے تو حاشر نے اس کے بعد کسی اور کو سوچا ہی نہیں، نہ ہی اس کے ذہن نے چاہا کہ کسی اور کو سوچا جائے۔ اور اب جب وہ یوں اس سے دور ہو چکی تھی تو حاشر کافی حد تک پریشان تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا، احمد بیٹھا مسکراتا اس کو انتظار کر رہا تھا۔ آؤ دوست، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کیسے آنا ہوا تمہارا؟ احمد جانتا تھا کہ حاشر اس کو دیکھ کر غصہ کرے گا، لیکن حاشر نے اس کو دیکھا لیکن غصہ نہیں کیا۔ دیکھو، جو کھیل ہم کھیلتے رہے ہیں اب اس کا اختتام ہو جانا چاہیے۔ تم نے میری گاڑی توڑ دی تھی، میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، اس کے بعد سے تم ہمیشہ یہی کرتے آئے ہو۔ نہ جانے تمہیں میرے سے کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں جو دشمنی تمہاری جو دشمنی ہے وہ مجھ سے ہے، مجھ سے لڑو، اسے بیچ میں مت لاؤ۔ زوہا کہاں ہے احمر؟ حاشر نے نرمی سے کہا تھا، جس کا جواب احمر کے پاس تھا ہی نہیں۔ اگر تو تم نے اس کو ڈھونڈ لیا تو وہ تمہاری اور اگر تم ڈھونڈ نہ سکے تو وہ میری۔ میں جانتا ہوں وہ کس قدر حسین ہے۔ حاشر کو لگا احمر نے اس کے دل پر خنجر کھبو دیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک غیر مرد اس کی منگیتر کو یوں کہے کہ وہ خوبصورت ہے تو غیرت تو بیچ میں آتی ہے، لیکن اس نے غصہ نہ کیا۔ اس کا غصہ زوہا کی جان کو مہنگا پڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت تو احمر کو کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر دیے تھے، لیکن وہ احمر کی چھپائی ہوئی زوہا کو ڈھونڈ نہیں پایا۔ نہ جانے وہ کہاں تھی، کیسی تھی، زندہ بھی تھی یا نہیں۔ حاشر پولیس کو بھی انفارم کر سکتا تھا کیونکہ اس کے گھر کا مسئلہ تھا۔ اگر وہ انفارم کر دیتا تو اس کی منگیتر زوہا کا نام بھی بیچ میں آنا تھا، جو وہ چاہتا نہیں تھا۔ بالآخر وہ پریشان ہو کر گھر آ بیٹھا، سر پکڑے وہ نہ جانے کیا کیا سوچتا تھا۔ گھر کے سبھی افراد پریشان تھے۔ وہ زوہا کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ دن سے رات، رات سے اگلی صبح ہونے والی تھی جب اسے احمر کا میسج ریسیو ہوا، تم چاہو تو کھیت میں اس کو ڈھونڈ سکتے ہو۔ یہ ہنٹ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارہ دیا کرتے کہ ان کی پسندیدہ چیز کہاں رکھی گئی ہے۔ وہ فوراً سے پیشتر گاڑی نکالتے کھیتوں کی طرف روانہ ہوا۔ دور کہیں سے فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ کھیتوں میں اتنی رات کو وہ کدھر ڈھونڈتا؟ فجر پڑھتے وہ قریبی مسجد میں گیا، دعا مانگی۔ نہ جانے یہاں سے کیوں نکلا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ اسے احمر کے ہاتھ چڑھنے مت دینا۔ وہ رو رہا تھا۔ ہاں، وہ 26 سالہ مرد اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے رو رہا تھا جو اس کو ناکو چنے چبا دیتی تھی۔ دوسری جانب جب وہ احمر کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی، اس کو کسی اندھونی کا الہام ہو گیا۔ شاید وہ قدم غلط اٹھا رہی تھی۔ یہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ کہ یہ راستہ تو شہر کو تو نہیں جاتا؟ احمر اس کی بات پر مسکرایا۔ پریٹی گرل، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جب میں نے تم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں بحفاظت شہر پہنچا دوں گا تو پہنچا دوں گا، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ احمر کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ ٹھٹک کر اس کو دیکھنے لگی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایک ہی پل میں وہ سمجھ چکی تھی۔ احمر، تو تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایک ہی منٹ میں اس کی ٹون بدل چکی۔ وہ اس مرتبہ بھروسہ کر بیٹھی تھی اور اس کو اپنی ماں کی بات یاد آئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک مرد پر بھروسہ تب تک مت کرنا جب تک تم اس کے نکاح میں نہ چلی جاؤ۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔
یہ غلط فیصلہ اس کو موت تک پہنچا سکتا تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، تبھی اس کو اپنے بازو پر کوئی چیز چبھتی محسوس ہوئی۔ احمد نے اس کو ایک انجیکشن دیا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ وہ کوئی کمرہ نہیں، عالیشان محل کا ایک کونا لگتا تھا۔ اس کو گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے اپنے کپڑے گندے ترین ہو چکے تھے۔ شاید رات کا وقت تھا۔ وہ کھڑکیوں سے آوازیں دیتی رہی لیکن شاید کوئی سننے والا وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ اس کو چھوڑ کر جا چکا۔ احمد پر بھروسہ اس کی زندگی کو مہنگا پڑ گیا۔ اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ احمد چاہتے ہوئے اس کا بیگ بھی لے گیا جس میں اس کا موبائل اور ضروری چیزیں موجود تھیں۔ نہ جانے اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ ابھی وہ رو رو کر بیٹھی ہوئی تھی جب اسے باہر لاؤنج میں کسی چیز کی آواز آئی تھی۔ وہ اپنا منہ دبائے چھپ کے بیڈ کے پیچھے بیٹھ چکی تھی۔ باہر سے مسلسل کسی چیز کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چل رہا ہو۔ بچپن کا کھیل تھا جو وہ دونوں کھیلتے چلے آ رہے تھے، لیکن حاشر کو یہ معلوم نہ تھا کہ احمد اس کھیل کو اس کے گھر تک لے آئے گا۔ خیر وہ زوہا کو ڈھونڈنے نکلا اور اس کو ڈھونڈ کر یہ واپس آنا تھا۔ اس نے وہ کھیتوں میں تھا جہاں کوئی نہ تھا۔ وہ جب ملازموں کے ساتھ وہاں آیا تو وہ محسوس کر گیا تھا کہ احمد نے اس کو ڈسٹریکٹ کیا ہے۔ وہاں زویا موجود نہیں تھی، کھیتوں میں احمد تھا۔ سو وہ جان گیا۔ احمد کو وہیں چھوڑے اس کی عالیشان حویلی کی طرف آیا۔ پچھلے دروازے سے اندر جاتے وہ جانتا تھا کہ اس کی حویلی کے اسٹور روم میں ہوگی زوہا۔ اس نے کھیت بولا تھا اور کھیتوں میں وہ خود جا بیٹھا تھا۔ زوہا کو محسوس ہوا جیسے اس نے آواز دی ہو۔ وہ بولنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ منہ سے کچھ بولتی، اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے احمد موجود آنکھوں سے، شرارتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو بولو نا، وہ تمہیں ڈھونڈتا میرے گھر تک آ گیا۔ زوہا کیا تم یہاں ہو؟ اگر تم یہاں ہو تو اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ، حاشر پہ کہہ رہا تھا، اور زوہا نے ہاتھوں سے نکلنا چاہا تھا لیکن احمد کی گرفت مضبوط تھی۔ اگر حاشر کو معلوم ہوتا کہ زوہا کے وجود پر اس کی گرفت ہے تو وہ احمد کے ہاتھ ہی توڑ دیتا۔ صاحب مجھے لگتا ہے بی بی یہاں نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو اپنی موجودگی کا احساس دلوا چکی ہوتی۔ ایک ملازم کی آواز آئی اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ احمد بھی کچھ ہی دیر وہاں اس عالیشان کمرے میں اس کو چھوڑتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی گئی تھی تاکہ وہ کچھ بول نہ سکے۔ بس ایک بے جان وجود کی طرح وہ ایک عالیشان محل میں بیٹھی رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو اس کی اکڑ نے توڑ دیا تھا۔ اس کو اس کی انا نے توڑا، وہ انا جو وہ ہمیشہ اپنے اور حاشر کے درمیان لے آتی۔ اگر وہ اس دن حاشر سے نکاح کر لیتی تو آج وہ صحیح سلامت اپنی حویلی پر موجود ہوتی۔ لیکن اب اس کے علاوہ ہو ہی کیا سکتا تھا؟ اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ کاش حاشر، کاش تم مجھے یہاں دیکھ لیتے، وہ دل ہی دل میں حاشر سے مخاطب تھی جب اس کی گردن شیشے کے ٹوٹنے کی آواز پر پلٹی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو واقعی شیشے کے پاس حرکت ہو رہی تھی۔ کیا کوئی اس کو بچانے آ رہا تھا یا اب وہ دوبارہ اس کو مارنے آ رہا تھا؟ وہ ڈری سہمی دل میں سو بہم لیے بس کھڑکی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہلکی سی بلب کی روشنی ہو رہی تھی، تبھی زور سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور شیشہ توڑے جو شخص کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ حاشر ہی تھا۔ زوہا کو لگا تھا کہ اس کی سن لی گئی ہے، اور حاشر کو محسوس ہوا کہ دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں۔ وہ بھاگتا اس تک آیا۔ اس نے زوہا کے منہ سے ٹیپ اتارتے، اس کے ہاتھوں سے رسی کھولتے زوہا کو ایک مرتبہ پھر نہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کافی سنجیدگی کے ساتھ غم بھی تھا۔ کیا وہ اس کے لیے روتا رہا تھا؟ دل کو خوش فہمی سی ہوئی اور پھر اس نے اپنے دل کو نفی میں انکار کیا۔ خیر وہ اس کو بچانے آ گیا تھا، یہی اس کے لیے بہت تھا۔ حاشر کو دیکھتے مسلسل روتی تھی۔ حاشر نے اس کو کچھ نہ کہا، بس اس کے ہاتھوں کھولتے صحیح سلامت اس کے اوپر اپنی شال ڈالی اور ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامے اس کو لے کر کھڑکی سے باہر نکلا۔ اب وہ اس کو حویلی لے کر جا رہا تھا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر رسی کی گرفت کے نشان دیکھ کر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اپنی ماں کے گلے سے لگی، بہت زیادہ روئی تھی۔ تمہیں میں نے کتنا منع کیا تھا نا، اپنی انا کے آگے جھک جاؤ، اگر تم جھک جاتی، نکاح کر لیتی تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔
حاشر کے بعد سنتے کمرے میں جا چکا، اب اس کے پاس شکرانے کی نفل ادا کرنے کا وقت تھا۔ شکر ہے آپ نے اس کی عزت بچا دی، شکر ہے وہ کمرے میں آتا ہے، بے بسی سے یہی سوچ رہا تھا جب شام کو کمرے کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ سویا ہوا تھا اور اس کی نیند اتنی کچی تھی کہ ہلکی سی آہٹ پر ہی وہ اٹھ بیٹھتا اور دروازے کی جانب دیکھ کر اس نے جو بھی تھا اس کو اندر آنے کا کہا۔ جب نگاہ اندر آنے والے وجود پر پڑی تو وہ تھم گیا۔ چھوٹی سی پنک فراک میں ملبوس سادے سے چہرہ لیے، ہاتھوں اور منہ پر چوٹوں کے نشان بھی تھے۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ حاشر نے سوال کیا۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں اور تمہیں شکریہ کہنے آئی ہوں کہ تم نے میری عزت اور جان دونوں بچائیں۔ اگر میں اس وقت وہاں ہوتی تو اب تک میں مر جاتی۔ یہ سنتے حاشر نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ میں نے جو بھی کیا وہ میرا فرض تھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو جائیں، مجھ سے کیا اجازت لینے آئے ہیں یا جانے کے پیسے لینے آئی ہیں؟ حاشر نے سنجیدگی سے اس کو کہا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں۔ مما نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں، یہ کہتے وہ واپس جانے لگی۔ اور مما نے کیوں کہا کہ آپ مجھے بتائیں؟ آپ کو میرا بتانا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ حاشر نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ مما نے کہا کہ میرے ہونے والے شوہر ہیں، اسی لیے آپ کو بتا دوں۔ یہ کہتے وہ ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، جبکہ حاشر اس بات کے لیے تیار نہیں۔ اچانک چونکا۔ ایک منٹ کی، خود نکاح کی بات کر کے گئی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ راضی ہے؟ حاشر کو خوش فہمی سی ہوئی۔ خیر وہ رات کو سو گیا۔ صبح اٹھا تو گھر میں معمول سے ہٹ کر گہما گہمی تھی، ایسے جیسے شاید شام کو کچھ ہونے والا ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی سب تیاری کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ اس کو لگا کہ زوہا لوگ رات کو چلے گئے۔ ہائے میرے پوتے کا نکاح ہے، میں کیا گھر بھی نہ سجاؤں؟ ان کی بات سنتے حاشر نے حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ کیا زوہا اس نکاح کے لیے راضی ہیں؟ کہیں آپ لوگوں نے دوبارہ زبردستی تو نہیں کی ان سے؟ یہ نہ ہو وہ دوبارہ ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیں۔ زوہا جو کمرے کی اوٹ میں کھڑی بات سن رہی تھی، اس بات پر اس کا دماغ گھوما۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلے بھی میں نکاح سے بھاگی نہیں تھی، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ فی الوقت وہ نکاح نہ ہو۔ اگر آپ نے مجھے بچا ہی لیا تو میرے پر زیادہ احسان نہیں کیا۔ ہر وقت میں شکایتیں لگاتے رہتے ہیں۔ زوہا نے نہ جانے کہاں سے آئی اور یہ کہتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ سب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ خیر شام کو ان کا نکاح رکھ دیا گیا۔ ایجاب و قبول کے مراحل کے بعد زوہا کو سردار ہاشم کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا۔ ہر کوئی ان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا چاند سورج کی جوڑی تھی۔ اگر ہاشم مکمل مرد تھا تو زوہا بھی کم نہیں۔ لال سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن بنی زوہا اتنی پیاری دکھ رہی تھی کہ خود حاشر بھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ اس نے زوہا کو پا لیا، اور زوہا بھی مطمئن تھی کہ جس کی وہ ہونے جا رہی تھی وہ اس کا محافظ ہی تھا، اس کو بچانے والا ہی تھا۔ بے شک گاؤں کی زندگی شہر کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایڈجسٹ کرنا سیکھ لے گی، یا وہ حاشر کو لے کر شہر چلی جائے گی۔ یہ صرف اس کی بھول تھی، کیونکہ سردار حاشر گدی نشین بننے والا تھا، اور جب کسی پر کوئی ذمہ داری آتی ہے تو خاندانی لوگ وہ ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ سب رسموں کے بعد وہ کمرے میں آیا تو حق سے زوہا کو اپنے بیڈ پر برجمان دیکھ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زوہا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تم بہت حسین ہو۔ جب میں نے تمہیں پہلے دیکھا تھا تب تم بہت چھوٹی سی تھی، ننھی سی، جو ہر چھوٹی بات پر منہ پھلا لیتی تھی، اور اب بھی اپنی ضد منوا لیتی ہو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے حاشر نے کہا تھا۔ زوہا نے دیکھا حاشر نے بہت نرمی سے اس کو تھاما تھا۔ جاؤ چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ زوہا اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہاں تم میری منہ دکھائی؟ اس نے سوال کیا۔ وہ تو میں بھول گیا۔ یہ سنتے زوہا نے اتنا برا منہ بنا لیا تھا اور چینج کرنے چلی گئی۔ واپسی آئی اور بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل بعد اس کو اپنی گردن پر کوئی چیز رینگتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں وہ ایک چین تھی، حاشر نے اس کو پہنائی تھی۔ یہ کتنی پیاری ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ بالکل تم جیسی۔ یہ کہتے وہ مسکرایا تھا اور زوہا کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ تھوڑا بہت کسمسائی مگر پھر نارمل ہو گئی۔
مرد کی قربت میں عورت حسین ہو جاتی ہے، یہ بات کبھی ولیمے کی دلہن کو دیکھ کر محسوس کرنا۔ سو ڈیئر لسنرز، ڈیئر ویورز، یہاں پر ہمارے پاس اسٹوری اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ احمر کا انجام دیکھنا تھا خیر مجھے کہ اس کا انجام کیا ہوا، اگر وہ ہو جاتا نا تو اسٹوری تھوڑی اور اچھی ہو جاتی۔ خیر باقی زوہا کو تو کل آئی شارٹ سٹوری تھی۔ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، اپنے ریویوز لازمی دیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اب میں کیا بولوں، اللہ حافظ۔